وہ پانی جو تم پی رہے ہو یا تم اتارتے ہو یا میں اتارتا ہوں. بس جہاں پہنچ کر کے عام انسان کو تو کہیں گے آسمان سے پانی برستا ہے، لیکن پڑھے لکھے حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ واٹر سائیکل کا سسٹم کتنا بڑا ہے، اور یہ واٹر سائیکلنگ کہاں سے چلتی ہے. جناب سب سے پہلے تو پانی کا فارمولا جب ہم نے آج پڑھا، وہاں سے پتا چلا پانی بنتا کیسے ہے. آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں پانی کا فارمولا. اب وہ پانی بنتا کیسے ہے؟ تو ہائیڈروجن کتنا ہوگا اور آکسیجن کتنا ہوگا، پھر اس کو مکس کیسے کیا جائے گا، اور یہ آکسیجن جنریٹ کہاں سے ہوگا، وہ ہائیڈروجن جنریٹ کہاں سے ہوگا، پھر وہ مکس ہو کر کے پھر پانی کیسے بنے گا، پھر پانی بننے کے بعد پھر سمندر میں سٹاک ہوگا، پھر سمندر کو نمکین کیوں رکھا گیا، پھر نمکین رکھنے کے بعد پھر اس کو دھوپ میں اور گرمی کی وجہ سے وہ پانی بھاپ میں بدل گیا، پھر وہ بادل بنا، پھر بادل بننے کے بعد وہ زمین میں پھیلنے لگا، اور فضا کے ٹمپریچر سے وہ بادل پھر واپس پانی بن گیا، اور واپس پانی بننے قطروں کی شکل میں زمین پہ آ گیا. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر میں آسمان سے پانی نہ برساتا تو تم پانی کو سٹا کر ہی نہیں سکتے تھے. یعنی اگر انسان سے کہا جائے کہ صاحب آپ کو زندگی بھر پانی کی ضرورت ہے، سمندر میں پانی رکھا ہوا آپ لے جاؤ، اور زندگی بھر جتنا تمہیں چاہیے اتنا سے پانی لے کے رکھ لو، تو کہاں رکھتے انسان؟ سٹا کر نہیں سکتے، اتنی بڑی ٹنکی بنا نہیں سکتے، پانی جمع رکھیں گے تو خراب ہو جائے گا، اور انسان یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے زندگی بھر پانی کتنا چاہیے، کتنا مجھے پینا ہے، کتنا مجھے اپنی باڈی پر خرچ کرنا ہے، آگے چل کر کے میں زمینداری کروں گا، باغبانی کروں گا، مجھے پانی کے ساتھ زیادہ ہوگا. یہ انسان فیصلہ نہیں کر سکتا. تو کوئی انسان دنیا کا نہیں سمجھ سکتا کہ دنیا میں مجھے پانی کتنا ہونا چاہیے. اب اگر کسی طرح سے معلوم کر بھی لیا تو یہ پانی سٹا کر کے اللہ تعالیٰ وما انتم لہ بخازنین، تم پانی کا سٹا کر نہیں سکو گے، کیونکہ جو ہی سٹا کرو گے وہ خراب ہو جائے گا. تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا نحن قدرنا، ہم نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا. تو انزلنا بقدر، ایک خاص مقدار میں پانی میں اتارتا رہتا ہوں، اور وہ پانی تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے. اور ایک ہی پانی تمہاری پیاس بھی بجھا رہا ہے، تمہارے بدن کو بھی صاف کر رہا ہے، تمہاری زمینوں کو بھی سیراب کر رہا ہے، تمہارے جانوروں کو بھی سیراب کر رہا ہے. یہ ساری نے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ اس پانی ہی سے زندگی ہے. وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کی زندگی پانی سے ہے. اور آج کی سائنس بھی کہتی ہے پانی نہیں تو زندگی بھی نہیں. اسی لیے زمین سے باہر اگر کسی سیارے پر جا کر زندگی ڈھونڈتے ہیں تو سب سے پہلے پانی ڈھونڈتے ہیں کہ اگر وہاں پانی ہے تو زندگی ممکن ہے، اور اگر پانی نہیں ہے تو زندگی ممکن نہیں. کیوں؟ پانی کے بغیر نہ زمین سے کوئی چیز اگے گی، پانی کے بغیر نہ کیڑا رہ سکے گا، نہ پودا اگ سکے گا، نہ باٹنی ہے، نہ زولوجی ہے، نہ جانور ہیں، نہ انسان ہے، کچھ بھی نہیں. تو پانی حیات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں اتارتا ہوں، اور اگر میں نہ اتاروں گا تو تم کتنے مایوس ہو کر فضاؤں کو دیکھتے ہو کب بارش برسے گی. عرب کے لوگ چونکہ وہاں بارش کی کمی ہوتی ہے تو بے اختیار ہو کر کے فضا کی طرف دیکھتے رہتے تھے کب بارش برسے گی. قرآن میں دوسری کا فرماتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں اگر میں اس پانی کو کڑوا بنا دوں گا تو تم کیا کرو گے؟ ہم یہاں کشمیر میں کڑوے پانی کا تجربہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں کڑوا پانی نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں کھارا کڑوا نمکین پانی ہے وہاں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کڑوے پانی کی پریشانیاں کتنی ہیں. نمبر ایک، اس کو پی نہیں سکتے، پیاس بجھائے گا نہیں، صفائی بھی نہیں کرتا. میں نے دیکھا بھی ہے وہ کڑوا کھارا پانی کہ جناب صابن لگایا اوپر سے پانی ڈال دیا، 2 منٹ رکے وہ صابن چپک جاتا ہے، وہ نکلتا ہی نہیں، پھر پی نہیں سکتے اسے. ذائقہ ایسا بگڑا ہوا ذائقہ ہے کہ حلق سے نیچے اتار ہی نہیں سکتے اسے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے لو شاء جعلنا اجاجا فلولا تشکرون، اگر میں پانی کو کڑوا بنا دوں گا تو اس وقت تم شکر کرو گے یا نہیں؟